إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم۔ طلی خان کا بیٹا ہلاکو خان۔ اب ہلاکو خان کا بیٹا تھا تیمور تغلق بیٹا تھا۔ تو وہ ایک مرتبہ جا رہا تھا، تو راستے میں جب جا رہا تھا تو ان کو ایک بزرگ تھے مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ ملے، تو وہ راستے سے جا رہے تھے۔ تو راستے میں جب مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو تیمور تغلق نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ایک بڈھے ہٹ میرے سامنے سے، یہ بڈھے میرے سامنے سے ہٹ۔ اس کے ساتھ کتا تھا، اس نے کہا کہ تیری کیا اوقات ہے، میرا کتا تجھ سے بہتر ہے۔ مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ سے کہا کہ میرا کتا تجھ سے بہتر ہے، تو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ نے غصہ نہیں کیا، تو فرمایا کہ اگر میں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ گیا تو میں بہتر ہوں، اگر اس دنیا سے میں ایمان کے ساتھ نہیں گیا، کفر کی حالت پر مرا، تو تیرا کتا بہتر ہے۔ اب اس کو یہ بات بہت اچھی لگی۔ اب یہ ہلاکو خان کا بیٹا ہے، یہ اسلام کو مٹانے چلا ہے۔ اب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ یہ بات تو بہت اچھی ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کو یہ بات پسند آئی۔ تو جب پسند آئی تو مولانا جلال نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی نہیں، کہ میں ابھی بادشاہ نہیں بنا، ابھی تو میں عام آدمی ہوں، جب میں بادشاہ بنوں گا اور اپنے باپ کی گدی پر بیٹھوں گا تو میرے پاس آنا، شاید کہ جب میں کلمہ پڑھ لوں۔ تو نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ ابھی بادشاہ نہیں بنا، کچھ دن کے بعد بادشاہ بنا۔ جب بادشاہ بن رہا تھا تو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ تو مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے رشید الدین، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو ہلاکو خان کا بیٹا ہے تیمور تغلق، میں اس کے پاس یہ بات ہوئی، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے بعد اس کے پاس جانا اور کلمے کی دعوت دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اب تیمور تغلق بادشاہ بن گیا۔ اب تیمور تغلق جب بادشاہ بن گیا، اب مولانا رشید الدین جو تھے ان کو وہ بات یاد آئی۔ اب یہ ان کے محل میں گئے تو ان کے محل کے جو سپہ سالار تھے، دربان تھے، انہوں نے اندر جانے نہیں دیا کہ اندر نہیں جانے دے گا۔ اب یہ تیمور تغلق سورج کو بادشاہ مانتے تھے، جب سورج نکلتا تو باہر ٹھہر کے اس پہ ہاتھ جوڑتا تھا۔ تو اب مولانا رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے محل کے باہر ٹھہر گئے۔ اب جسے سورج نکلا اور یہ اپنے محل کے اوپر چڑھا سورج کو پوجا کرنے کے لیے، انہوں نے باہر سے زور سے اذان دینی شروع کی۔ اب زور سے اذان دینی شروع کی، نے پہلی بار اذان سنی ہے، یہ کون ہے بیوقوف، یہ کیا بولتا ہے، تو اس کو بلایا گیا۔ تو مولانا رشید الدین رحمۃ اللہ جب آئے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے میرے باپ سے یہ وعدہ کیا تھا، میرے والد صاحب سے آپ نے کہا تھا کہ آج آپ بادشاہ بن گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے دین کی باتیں بتائیں۔ تو جب دین کی باتیں بتائی تو اس کو دین کی باتیں پسند آئی۔ اب ہلاکو خان کا بیٹا اور اس نے اپنا نام تیمور تغلق، تو اس نے اپنا نام بدلا اور اپنا نام بدل کر احمد خان رکھا۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ جو لوگ مسلمانوں کو اسلام کو ختم کرنے چلے تھے، چنگیز خان، ہلاکو خان، انہی کے اولاد آج کلمہ پڑھ رہی ہے۔ تو اس نے اپنے ایک سپہ سالار کو بلایا کہ بھائی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں اعلان کرتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں سب کلمہ پڑھیں، سب کلمہ پڑھیں۔ اور اس نے اپنے سپہ سالار کو بلایا کہ تو بھی کلمہ پڑھ۔ وہ سپہ سالار تو بڑا ضدی قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی اسلام کی، آپ ایسا کرو، میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، جس کو غلام کو جنگ میں لے کے جاتا تھا، وہ جنگ ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا کہ اس آدمی کو بولو، وہ بوڑھے آدمی تھے بیچارے، اس نے کہا کہ اس آدمی کو بولو کہ میرے غلام سے جنگ کرے۔ انہوں نے کہا تو بیوقوف ہے کیا، وہ بوڑھا آدمی 17 سال کا اور یہ کیسا پہلوان ہے، جنگوں میں لڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے آدمی سے کشتی کرے، پہلوانی کرے، اگر یہ جیت جاتے ہیں، آپ کے جو اسلام کو لے کر آئے ہیں، آپ کے سامنے آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، جیت جاتے ہیں تو میں بھی کلمہ پڑھ لوں گا، ورنہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ تو انہوں نے منع کر دیا تیمور تغلق نے، بھائی نہیں، یہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ مولانا رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات طے کر دو کہ میں لڑوں گا ان سے۔ تم بیوقوف ہے کہ تم 17 سال کے آدمی کیسے لڑو گے؟ کہ نہیں، میں لڑوں گا۔ اب دوسرے دن مجمع جمع ہو گیا، مجمع کو جما لیا۔ اب انہوں نے رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، تیمور تغلق جیسا آدمی، ہلاکو خان کا بیٹا جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ختم کیا ہے، آج اس نے کلمہ پڑھا ہے، اگر آج میں جیت گیا یا ہار گیا تو جنا جانے کتنے لوگ کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رات میں صبح میدان جمع ہو گیا، سب آ گئے۔ جیسے وہ سامنے آیا تو اس کے پاس تو 2 تلواریں تھیں، ابن کے پاس کچھ بھی نہیں تھے، تو خالی ہاتھ تھے۔ اس کے بعد تو بڑا لوہے کے یہ وہ پہنے ہوئے تھے، ٹوپا پہنا ہوا تھا، یہ خالی یوں ہی تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیوقوف ہے، مجھ سے لڑنا آیا خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں لایا، لے تو ایک تلوار لے۔ انہوں نے تلوار اس کی طرف پھینکی تو انہوں نے تلوار کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تلوار کو پھینک دیا۔ جیسا ان کے پاس آیا تو انہوں نے یوں مارا، یہاں انہوں نے یوں مارا تو وہ دور جا کے گرا باہر۔ وہ پریشان ہو کہ یہ کیا ہے، میں تو آج تک کس سے ہارا نہیں۔ اور وہ اتنا طاقتور آدمی تھا کہ وہ 2 اونٹوں کو یوں اٹھاتا تھا اپنے ہاتھ میں، اس کا نام تھا جراش اس کا نام تھا۔ تو وہ 2 اونٹوں کو یوں اٹھاتا تھا۔ اونٹ میں کتنا وزن رہتا ہے، بکری کے بچوں کو نہیں اٹھا سکتے، اونٹوں کو اتنا طاقتور۔ جب انہوں نے یوں مارا صرف سینے میں تو دور جا کر گرا، تو وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ یہ طاقت تمہاری نہیں ہے،
تم جیسا بوڑھا آدمی مجھے ایسا مار دیا، طاقت تمہاری ہے، کس کی طاقت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس نے مجھے یہ طاقت دی ہے میں اسی اللہ کی طرف تمہارے کو بلانا چاہتا ہوں۔ جب اس پہلوان نے جب کلمہ پڑھا تو اس کو دیکھ کر وہاں پر 10 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، سارے تاتاری مسلمان ہو گئے، جو تاتاری مسلمانوں کو قتل کرنے آئے تھے وہ سارے تاتاری مسلمان ہو گئے۔ اور یہ واقعہ جو تیمور تغلق کی جو قبر ہے آج بھی اس کی قبر پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سب آپ کے سامنے یوٹیوب پہ سب آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی قبر پر آج بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی آج تک جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ مسلمان ہو۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے ہسٹری آف اسلام انگریزی میں، اس نے کہا کہ مجھے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے چلے تھے انہوں نے مسلمان کا کلمہ کیسے پڑھ لیا، اور دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بادشاہوں نے غلام کا کلمہ پڑھا، غلام بادشاہ کا کلمہ پڑھتا نہیں، یہ بادشاہ غلام کا کلمہ کیسا پڑھ رہے ہیں؟ تو ان سب واقعات سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کو ختم کرنے کے لیے کوئی نکلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے گھر سے اسلام کو آباد کیا ہے، اسی کے گھر سے۔ فرعون اسلام کو ختم کرنے چلا تھا نہیں چلا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو کلمہ پڑھایا۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ یہ لفظ جو میں نے بولے ہیں یہ لفظ حضرت آسیہ کے ہیں جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی الفاظوں کو قرآن کے 28 پارے کے اندر موجود 28 پارے کے اندر یہ لفظ ہے انہوں نے۔ تو فرعون چلا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو کلمہ پڑھایا۔ نمرود اسلام کو ختم کرنے چلا تھا تو نمرود کی بیٹی نے کلمہ پڑھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور جب آگ میں ڈالا تو آگ میں نہیں جل رہے، تو فرعون کی بیٹی نمرود کی بیٹی اوپر محل سے دیکھ رہی تھی، جب نہیں جلا تو پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی، تو اس نے کہا کہ یہ آدمی حق ہے، یہ آدمی سچا ہے اور اس آدمی کا جو رب ہے وہ بھی سچا ہے۔ تو وہ بعد میں جب آپ نکل گئے آگ سے باہر تو آپ نے کہا، جو نمرود کی بیٹی تھی اس نے کہا کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، تو انہوں نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ تو جو لوگ اسلام کو مٹانے چلے تھے، ابو جہل اسلام کو مٹانے چلا تھا نہیں، ابو جہل حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کا ایک فرعون ہے، میرا فرعون ابو جہل ہے۔ ابو جہل کے بیٹے نے کلمہ پڑھا، حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جو لوگ اسلام کو مٹانے چلے تھے اور اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیے، کلمہ پڑھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ان کو تھوڑا بہت حسد تھا، تو حضور کو جب یہ کانوں میں بات پڑی کہ لوگ ان سے چڑھتے ہیں اور ان کی طرف سے ہنسے تھے، تو لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تمام صحابہ کو جمع کیا دوپہر میں، اور صحابہ نے فرمایا کہ اس وقت حضور کبھی کسی کو جمع نہیں فرماتے تھے، دوپہر میں جمع کیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ لوگ زندوں کو مردوں کے یاد دلا کر زندوں کو تکلیف دے رہے ہیں، یعنی وہ مر گیا ہے، ابو جہل ختم ہو گیا، وہ جہنم میں پہنچ گیا ہے، لیکن تم اس کی بات اس پر فٹ کر کے ان کو تکلیف دے رہے ہو، حالانکہ اس کو معلوم بھی نہیں ہے، اس کو سب معلوم ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور مسلمان کو تکلیف دینا کعبے کو توڑنے سے بڑا گناہ ہے، اس لیے ہرگز میں ایسا کبھی نہ سن لوں کہ اکرامہ نے کسی کو تکلیف دی ہو۔ تو تمام صحابہ نے اس کے بعد کبھی اکرامہ کو کچھ نہیں کہا۔ تو جو لوگ اسلام کو ختم کرنے چلے تھے، اب بھی آئے دن میٹنگیں ہوتی ہے، نرسنگ آنند سوامی نرسنگ آنند روز میٹنگیں کر رہا ہے، میں لکھ کے دیتا ہوں یہ بات، انشاءاللہ اس کے خاندان سے کوئی کلمہ پڑھنے والا ضرور پیدا ہوگا۔ RSS کے نہ جانے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، کتنے لوگوں نے، وہ یہاں عامر بھائی ہمارے آئے تھے، وہ بابری مسجد کو توڑنے والے ہیں، ان سے آپ کارگزار، انہوں نے نہ جانے 50 آدمیوں کے نام بتایا کہ جنہوں نے RSS میں جو شامل تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے کٹڑ ہندو تھے وہ۔ تو سوامی نرسنگ آنند بھی انشاءاللہ اس کے خاندان سے بھی لوگ کلمہ پڑھنے والے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔